کوٹ چھٹا کی شان الحمدللہ رانا صابر ظہیر صاحب سٹیج پر آپ کے سامنے موجود ہے الحمدللہ. ان کا خطاب ہوگا جارحانہ، شاندار، لاجواب انشاءاللہ. تو تمام ساتھی قریب قریب آ جائیں تاکہ میں علماء کو اپنا سبق سناؤں اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. چوکھٹے خال ہیں انہیں مت بھولیے، چوکھٹے خال ہیں انہیں مت بھولیے، نہ جانے کب کس کی تصویر بنا دی جائے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات معلّہ کلمے اللہ مالک الاللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص، جس ذات باری تعالیٰ کے لیے چلتے سمندر، بہتے دریا، گرتے چشمے، چلتی ہوائیں، چلتے انسان، پھرتے حیوان، کھڑے شجر، پڑے حجر، نکلتی روح، چلتی سان، دھڑکتا دل، جس اللہ مالک الاللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف و مشغول ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی موجوں سے زیادہ، فلک کی بہاروں سے زیادہ، گلستان کے پھولوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، پھولوں کی مہک سے زیادہ، خلقت کی سانسوں سے زیادہ، دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ. درود و سلام ہو اس آقا نامدار، پیکر و حسن و جمال، جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی محشر، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. زندہ اور تابندہ دل رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، معاشرے کی بگاڑ کو ختم کر کے اصلاح معاشرہ چاہنے والے معاشرہ کے چوکیدار بزرگوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج کا یہ دینی پروگرام اللہ رب العالمین نے جن ساتھیوں کو توفیق بخشی ہے، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اس پسماندہ علاقے کے اندر اور ان شخصیات نے پروگرام کرایا جن کو میرے رب نے آنکھوں کی بصارت نہیں دی. آنکھوں والوں کچھ ترس کرو اپنی زندگی پر. اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر ان لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے. واللہ ہم جتنی آنکھوں والے پروگرام کر لے، ان کے اس پروگرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دعا کریں کہ اللہ استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو ان کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آپ کے سامنے انشاءاللہ 3 باتیں میں نے رکھنی ہے. موضوع کا پہلا حصہ ہے وہ خوش نصیب صحابہ جن کے جنازے میرے اللہ کے رسول نے پڑھائے. وہ خوش نصیب صحابہ جن کے جنازے اللہ کے رسول نے پڑھائے. دوسرا حصہ اس کا ہے کہ وہ بد نصیب لوگ جن کا جنازہ پڑھانے سے میرے آقا نے انکار کر دیا. اور تیسرا حصہ جنازے کا طریقہ اور فضیلت. انشاءاللہ یہ 3 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ہر انسان جس نے دنیا کے اس عالم کے اندر جنم لیا ہے، سانسیں لی ہیں، اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے آئے قیامت تک آتے رہیں گے. کئی آئے کئی گئے، ہر انسان نے مرنا ہے. اگر انسان کی موت خاتمہ بالایمان ہو اور جنازہ پڑھانے والی ایک معتبر ہستی ہو تو رب العالمین
اس کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے میت کو جنت کا راستہ دکھا دیتے. اگر مرنے والا صحابی ہو، جنازہ پڑھانے والا میرا رسول ہو، تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. تو اس کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیے جاتے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور صحابہ کرام ترسا کرتے تھے، وصیت نامے لکھا کرتے تھے کہ میرے گھر والوں او بھائیوں، اگر میں مروں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا جنازہ پڑھائے. صحابہ وصیت نامے لکھا کرتے تھے. اور حتیٰ کہ ایک صحابی، مسند احمد کی حدیث ہے، صحابی ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا. دعا کیا کرتا تھا؟ اے اللہ مجھے اپنے نبی سے پہلے موت دے دے. صحابہ اکرام کے کان جب لگتے صحابی رسول کی ندا پر تو تعجب کرتے، یہ کیسی بات ہوئی کہ تو دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے پہلے موت دے دے. کہا کہ تم نہیں جانتے میت میری ہو، جنازہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں تو میری بخشش کا سامان تیار ہو جائے گا. صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ جس خوش نصیب کا جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھا دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے دعائیں، اور وہ دل سے اور اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی دعائیں، اللہ رب العالمین ایک ایک جملے کی لاج رکھتے، ایک ایک جملے کی. ایک واحد صحابی ہے، مرنے کے بعد تو ہر بندہ جنازہ پڑھاتا ہی ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی تھی کہ اس صحابی کا جنازہ میں پڑھاؤں گا. کتنا خوش نصیب صحابی. نام کیا ہے اس کا؟ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو تو سب جانتے ہیں. یہ طلحہ بن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ کون ہے؟ انصاری قبیلے کا نوجوان، اور بستی قباء کے اندر اس کا گھر. بیمار ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہے. آپ نے پانی منگوایا، پانی اس کے چہرے پر ڈالا، ہوش آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی، لا باس طہور انشاءاللہ. طلحہ پریشان نہیں ہونا، اس بخار کی وجہ سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی. ان قریب اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کو دھو ڈالے گا. طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ آج میری عیادت کے لیے اللہ کے نبی آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ اگر طلحہ اس بیماری کی حالت میں فوت ہو جائے مجھے اطلاع دینا، میرا جی کرتا ہے کہ میں طلحہ کا جنازہ پڑھاؤں. پوری تاریخ کے اندر علماء موجود ہیں، پوری تاریخ کے اندر یہ واحد صحابی رسول ہے طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ، جس کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی کہ اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا. یہ صحابی رسول کا مقام نہیں تو کیا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی خواہش کا اظہار کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. اسی رات کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہو جاتی، فوت ہو جاتے. اور حضرت طلحہ نے وصیت کیا لکھی؟ تاکہ لوگوں جب میں فوت ہو جاؤں مسجد قباء کے اندر میرا جنازہ رکھ کے، جنازہ پڑھا کے مجھے دفنا دینا، لیکن اللہ کے نبی کو اطلاع نہ دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہ دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواہش کا اظہار کرے اور طلحہ کہے کہ اللہ کے نبی کو نہ بتانا. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، تیرا جنازہ پڑھائیں گے، اور تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اطلاع نہ دی جائے. انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے میری جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا تحفظ ہے، آپ کا دفاع ہے. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی تشریف نہ لائیں. کیوں؟ مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء کے درمیان ایک بستی ہے جسے بستی بنو قینقاع کہا جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل ساری کی ساری یہودیوں کی بستی تھی.
یہودی رہتے تھے یہاں پر، اور یہودی کوئی ایک موقع بھی ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو تشریف لائے میرا جنازہ پڑھانے کے لیے، میری تو بخشش ہو جائے گی، اگر انہوں نے اللہ کے نبی کی ذات پر حملہ کر دیا تو کیا بنے گا۔ اتنی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ وصیت نامہ لکھ دیا، وصیت کے مطابق مسجد قباء کے اندر جنازہ پڑھایا گیا۔ مسلک کی حقانیت سنیے، آج لوگوں نے فتوے لگائے ہمارے اوپر کہ مسجد کے اندر جنازے نہیں ہوتے۔ اگر مسجد کے اندر جنازے نہیں ہوتے تو صحابی رسول کبھی وصیت نامہ نہ لکھتے۔ کہا کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھانا اور مجھے دفنا دینا۔ مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا میرے نبی کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ آئے۔ آپ نے پوچھا کہ طلحہ کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو رات کو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اطلاع نہیں دی مجھے نہیں بتایا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی وصیت نامہ اس نے لکھا تھا کہ آپ کو اطلاع نہیں دینی، ٹوٹل سارا کا سارا بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے، مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کے پیچھے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب بنا کر کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ اسی قبر کے اوپر ٹھہر کر آقا علیہ السلام نے اتنی لمبی دعائیں کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا تھی کاش کہ اگر آج میت میری ہوتی تو میری بخشش کا سامان تیار ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی اتنی دل سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں۔ آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی اور آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہ واحد صحابی ہے جس کے جنازے کی تمنا میرے آقا علیہ السلام نے کی، واحد صحابی۔ سنیے دوسرا خوش نصیب صحابی۔ آج کل مسجد کے اندر اعلان ہوتے ہیں کہ فلانا فوت ہو گیا، فلانا فوت ہو گیا۔ کتنا جلیل القدر صحابی ہے کہ جس کا اعلان جبرائیل امین لے کر آیا، جبرائیل امین آسمان سے لے کر آیا اعلان۔ یہ کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے، آپ کے ہاتھ میں سوئی ہے اور سوئی کے ساتھ نبی علیہ السلام کپڑے کی سلائی کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، آقا آپ کو پتہ نہیں ان سعد بن معاذ قد مات، معاذ کا بیٹا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے جسم پر 13 تیر لگے تھے وہ آج زخموں کی پاداش نہیں لا سکا، شہید ہو گیا۔ جائیے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیجیے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام گھر سے نکلے۔ نبی علیہ السلام کی چہل قدمی بڑھتی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑا، میں بھاگا، آقا علیہ السلام کے ساتھ ملا اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرے آقا دوڑ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا تیز دوڑ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے طرف جبرائیل آیا، رب کا آرڈر لے کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، میں اس کے طرف جا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کو اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام کی طرف اور آقا علیہ السلام ان کی طرف۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، گھر جا کر آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کفن دے دیا، غسل ہو چکا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ علیہ السلام قریب آئے، نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک دیکھا اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آقا علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر، پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہم تو ایک حدیث کو لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے آقا علیہ السلام کو بوسہ دیا تھا، میرے آقا نے بھی بوسہ دیا صحابی رسول کو، ان کو ابو بکر نے دیکھا تھا تو تبھی تو اللہ کے نبی کو بوسہ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ لوگوں سنو، میرا سعد
رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جس کی آج موت پر اہتز عرش الرحمن، رب کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا، رب کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کتنا جلیل اور قدر صحابی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس کی میت کو اٹھایا جائے، جنازہ گاہ کی طرف لے گئے، آقا علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں، جنازہ صحابہ اکرام نے اٹھایا، چلتے جا رہے ہیں، کبھی کوئی کندھا دیتا ہے، کبھی کوئی کندھا دیتا ہے، چلتے چلتے راستے کے اندر منافقین یہودی مل گئے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ان سعد بن معاذ رجل زخیم، سعد رضی اللہ عنہ تو موٹا تازہ بندہ تھا، ہاڈی باڈی والا بندہ تھا، زخیم تھا، لہیم تھا، لیکن آج تو اس کی میت کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس کی میت کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے یہودی اور اس منافقین نے باتیں کی، لگتا یہ ہے کہ یہ غلطیاں کوتاہیاں زیادہ کرتا تھا، گناہ زیادہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا وزن ختم ہو گیا۔ یہودیوں نے تبرہ بازی کی صحابی رسول پر، تو میرے آقا کو یہ الفاظ اچھے نہیں لگے۔ نبی علیہ السلام یہ بات برداشت نہیں کرتے تھے کہ میرے آقا کے سامنے صحابی رسول کی ذات پر تبرہ بازی کی جائے۔ میرے آقا نے جنازہ کو روک دیا، صحابہ رک جاؤ، میت کو رکھ دو۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کون سی بات یاد آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ان مجمع کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے میرے سعد بن معاذ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ آج اس کا وزن ہی نہیں ہے، اٹھائیے۔ سلسلہ احادیث و صحیحہ امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب، سنن نسائی امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب، اور صحیح مسلم کے اندر، یہ 3 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ان کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے تبرہ بازی کی سیدنا سعد بن معاذ پر، سنو، ترفعون من تحت الجنازہ وترفع الملائکۃ من فوق الجنازہ، تم نیچے سے اٹھا رہے ہو، اوپر سے 70,000 فرشتے میرے سعد بن معاذ کو کندھا دے رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے رب کی طرف سے زمین پر نازل ہوئے، تو اس کا وزن نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کو کندھا دینے والے فرشتوں کی جماعت ہے۔ میں کیوں نہ کہوں جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے ترستے ہوں وہ صحابی جنتی نہیں تو کیا ہے؟ وہ جنت میں نہ جائے تو کہاں جائے؟ میں ترسوں کہ فلانا فوت ہو جائے تو میں جنازہ پڑھوں گا، میں ترسوں یا میں فوت ہو جاؤں تو فلانا میرا جنازہ پڑھے، اور صحابی رسول فوت ہو، جنازہ پڑھانے والی اللہ کے نبی کی ذات اقدس ہو، اور پیچھے صف باندھنے والے جبرائیل میکائیل ہو، اور اسی طرح 70,000 فرشتے ہو، مغفرت نہیں، بخشش نہیں تو کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، پہلی صف کے اندر جبرائیل امین ٹھہرے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا انت ہا ہنا یا جبرائیل، جبرائیل تو زمین پر جنازہ پڑھنے کے لیے آیا؟ جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی اکیلا نہیں آیا، 70,000 کندھا دینے کے لیے فرشتے آئے تھے، 70,000 اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آئے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب صحابی رسول ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت زمین پر آئی۔ تیسرا خوش نصیب معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے آ کر جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل امین پھر اس جنازے کے اندر شریک ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آج جنازے کے اندر؟ جبرائیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے دونوں اس نے پروں کو اٹھایا۔ جب پروں کو اٹھایا، پر کتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر ایک پر جبرائیل امین کھولے تو زمین کی ساری دنیا کی روشنی ختم ہو جائے، اس پر کے نیچے آ جائے ساری دنیا۔
جب دونوں پر اٹھائے تو ہر پر کے نیچے 50,000 فرشتہ ٹھہرا ہوا تھا. ہر پر کے نیچے 50,000 فرشتہ ٹھہرا ہوا تھا. علماء جانتے ہیں کہ پھر فرشتوں کے قد کاٹ کتنے بڑے بڑے، ان کی جسامت کتنی بڑی ہے. اس کان سے لے کر اس کندھے تک یہ فاصلہ، یہ گردن کا، اگر ایک پرندہ فرشتے کے کان سے اڑنا شروع کرے اور اس کے کندھے پر آئے، اسے اڑتے اڑتے کندھے تک پہنچتے ہوئے 70 سال لگ جائیں گے. 70 سال لگ جائیں گے. فرشتے کتنے بڑے ہوں گے؟ 50,000 فرشتہ ایک پر کے نیچے. جبرائیل کے نبی علیہ السلام نے میت کی طرف دیکھا کہ بیچارہ کبھی پاؤں میں جوتا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، کبھی پیوند لگا کر کپڑے پہن کر آ جاتا تھا، کبھی ریتلی زمین پر سو جاتا تھا. آج اس کے جنازے پر فرشتوں کی بہت بڑی جماعت نے شرکت کی. تو جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ مرنے والا عمل کون سا کرتا تھا؟ یہ مرنے والے کے اعمال کون سے تھے جس کی وجہ سے رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کر دیا؟ جبرائیل نے کیا کہا؟ لوگوں سنو، اس حدیث پر عمل کیجئے. کہا کہ کان یقرأ قل هو اللہ احد راکبا ماشیا جالسا وقائما. یہ مرنے والا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جب بھی یہ بیٹھتا تھا، جب بھی یہ اٹھتا تھا، جب بھی یہ چلتا تھا، جب بھی یہ رکتا تھا تو اس کی زبان سے قل هو اللہ احد کی تلاوت جاری ہوتی تھی. یہ اللہ کی توحید سے محبت کرنے والا صحابی تھا. قل هو اللہ احد کے نغمے اپنی زبان پر جاری کرنے والا خوش نصیب معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ عنہ تھے، جس کے جنازے کے اندر رب العالمین نے ایک بہت بڑی لشکر، بہت بڑی فرشتوں کی جماعت کو نازل کر کے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے خوش نصیب صحابہ. اور بھی کئی احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن میں اشارے کر رہا ہوں، ٹائم کی قلت ہے. آئیے وہ بد نصیب جن کا جنازہ میرے آقا نے نہیں پڑھایا. صحیح بخاری اٹھائیے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا آیا. سنن ابی داؤد کے اندر وضاحت موجود ہے کتاب الجنائز میں. آنے والا آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو فلانا بیمار تھا وہ آج فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، وہ فوت نہیں ہوا، وہ ابھی بیمار ہے. وہ صحابی گیا اور جا کر گھر سے معلوم کیا کہ کیا ہوا تمہارا جو بیمار تھا. بیمار کی بیوی دروازے پر آئی، کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو کہ میرا خامند فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے ان کی بیوی سے پوچھا ہے، اس نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کی بیوی کو کہہ دو تمہارا خامند ابھی زندہ ہے، فوت نہیں ہوا. یہ زبان اپنی مرضی سے نہیں بول رہی، یہ اتنے فاصلے پر بتانے والی ذات ایک رب العالمین کی ہے. جبرائیل ہر وقت نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہے، وہی لے کر آنے والے، حکم بتانے والے رب العالمین کی طرف سے. آقا نے فرمایا کہ فوت نہیں ہوا. صحابی پھر آیا، حتیٰ کہ صحابی رسول نے اس کی بیوی، اس کی زوجہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے دو. وہ آیا اور اس کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں بند ہو چکی ہیں اور غشی اس کے اوپر طاری ہے. صحابی رسول نے سمجھا کہ فوت ہو گیا. یا رسول اللہ میں تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں فوت ہوا. نبی علیہ السلام گئے، راستے کے اندر ابھی جا رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ اب تیرا بھائی فوت ہو گیا، اب تیرا بھائی فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے جسم کی حالت کو دیکھا تو اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی. بیماری پر صبر نہیں کر سکا، چھری لے کر اپنی گردن کو خود ہی کاٹ دیا، خود ہی کاٹ دیا، خودکشی کر لی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں صرف اس وجہ سے یہاں پر آیا ہوں، میں اس کی تعزیت کے لیے نہیں آیا، میں اس کا چہرہ دیکھنے نہیں آیا، میں اس وجہ سے یہاں پر آیا ہوں، صلو علی اخیکم، اس کا جنازہ تم پڑھو. مجھے رب نے اجازت نہیں دی، جو خودکشی کرے اس کا نبی جنازہ نہیں پڑھتا. آج تو ہم بسیوں کے مولوی سارے کٹھے ہو کر ایک جنازہ پڑھ رہے ہیں. ہاں بھی یہ کون تھا؟ کسی کے عشق میں خودکشی کر لی تھی، پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا تھا.
یہ پنکھے کے ساتھ اس نے پھندا باندھ کے اپنے گردن میں لٹکا لیا تھا. یہ کون ہے؟ یہ فلانی کے پیچھے بھاگا تھا, گولی ماری اپنے آپ کو اور مر گیا, اور اس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, اور اس کو موت کون سی ہے؟ شہادت کی موت. اللہ میری توبہ, اگر یہ شہید ہے تو پھر اللہ ہی معاف کرے. ہم نے یہ اپنے قوم کے اندر علماء کو نہیں چاہیے جو نبیوں کے وارث ہیں, جو خودکشی کرے اس کا جنازہ علماء نہ پڑھائیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. جب اللہ کے نبی نے نہیں پڑھایا تو ہم کون ہوتے؟ چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو, رشتہ دار تو دور کی بات ہے, چاہے کہ سگا بیٹا کیوں نہ ہو, سگا بیٹا بھی ہو خودکشی کرے جنازہ نہ پڑھاؤ. دوسرا بد نصیب, آقا علیہ السلام تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے پوچھا, لوگوں کیا اس مرنے والے پر کوئی قرض تھا؟ حل علیہ دین, کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا؟ وہ رسا نے بتایا, یا رسول اللہ جی ہاں اس کے اوپر قرضہ تھا, فلانے کے دینے تھے, فلانے کے دینے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مقروض ہو اور اس حالت کے اندر فوت ہو جائے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا, میں نہیں پڑھاتا جنازہ. سمجھئے کتنا بڑا نقطہ ہے جس کا انکار اللہ کے نبی کر دے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا. اگر صحابی رسول بھی اس کا جنازہ پڑھائے میں سمجھتا ہوں تب بھی اس کی معافی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے انکار کر دی. آپ علیہ السلام نے جب انکار کیا, سیدنا علی پہلی صف میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے ہم تو یہ سمجھیں گے کہ اس کی معافی نہیں ہوئی, اس کا قرضہ میں لیتا ہوں اپنے ذمہ, میں اس کا ادا کروں گا قرضہ. نبی علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں اس وجہ سے قرضہ ادا کروں گا محنت مزدوریاں کر کے. حضرت علی کون ہے جس کے گھر کے اندر ہفتوں بھر فاقے ہوا کرتے تھے, جو اپنے گھر کے اندر چولہا جلانے کے لیے لکڑی نہیں لے سکتا, وہ آج جنازے کے اندر شرکت کر کے کیا کہتا ہے کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا, آپ اس کا جنازہ پڑھائیں, صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھا دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی دیکھ لو اگر کر سکتے ہو تو میں پڑھا دیتا ہوں, اگر نہیں کر سکتے تو بتا دو. جی ہاں یا رسول اللہ میں دوں گا. نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. آپ علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے بعد گھر چلے گئے. اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد علی کے گھر آئے. علی کوئی کیفیات کوئی معاملات تم سے پوچھنے نہیں آیا, یہ بتاؤ کہ اپنے بھائی کا قرضہ ادا کیا؟ اللہ کے رسول نہیں. رات کو یہودیوں کا باغ پانی پلایا, تھوڑی سی رقم ملی ہے لیکن ابھی قرضہ پورا ادا نہیں ہوا. آپ پھر اگلے دن تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ قرضہ ادا کیا؟ یا رسول اللہ نہیں, کچھ ادا کیا کچھ ابھی باقی. تیسرے دن پھر تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے پوچھا علی قرضہ ادا کیا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول ابھی میں قرضہ ادا کر کے آ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تیرے بھائی کو اللہ رب العالمین نے جو زمین اور آسمان کے درمیان اور جو جنت اور جہنم کے درمیان اللہ رب العالمین اس کی روح کو لٹکا رکھا تھا, ابھی وہ آزاد ہو گیا ہے. اگر شہید بھی شہادت کا جام پی کر مرے اور اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہو تو اس کی بھی کوئی بخشش نہیں. آج تو ہم نے لوگوں کے قرضے کھا رکھے, اور کوئی لینے آتا ہے تو پھر اسی کے اوپر یہ اٹیک کر رہے ہوتے, میں مر رہا ہوں, میں تیرا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. رشتہ داروں کی بات ہے. حضرات قرضے ادا کیجئے, قرضے. ہم صرف یہ سمجھتے قرضہ وہ ہے کہ کسی سے پیسے لیے تو پیسے واپس کر دیے. 2 قرضے اور بھی سنیے. اگر بیٹی کو زمین کا حصہ نہیں تھے تو باپ مقروض ہے, باپ مقروض ہو کر مرے گا اور اس کی کوئی بخشش نہیں. چاہے جتنا بڑا جہیز دے دو اپنی بیٹی کو, اگر زمین سے حصہ وراثت کا حصہ نہیں دیا تو کوئی بخشش نہیں ہے, باپ مقروض ہے بیٹی کا. دوسرا قرضہ نکاح پر رجسٹرار پر لکھوا تو دیتے ہو کہ میں نے اتنا حق مہر دینا ہے. رانا صاحب لکھوا تو دیتے ہو کہ اس کا حق مہر میں نے اتنا دینا ہے, اور 20 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے, بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی, بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی, لیکن بیوی کو آج تک حق مہر نہیں دیا, مقروض ہو. اور نبی علیہ السلام نے کتنے سخت جملے فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے لیے حق مہر مقرر کرے اور ادا نہ کرے, ٹال مٹول کرے, جب تک حقوق زوجیت کرے گا وہ زنا کرتا رہے گا. حدیث نہ ملے,
شیخ صاحب موجود ہیں، رانا صاحب موجود ہیں، اٹھائیے مجمع الزوائد ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حق مار طے کرے اور ادا نہ کرے، ٹال مٹول کرتا رہے، تو جب تک حق ادا کرے گا زنا کرتا رہے گا۔ ہمارا تو کھاتا ہی ہے، بیوی اگر کہے ہمارا تمہارا کوئی فرق تھوڑی ہے، ہمارے درمیان کوئی فرق تو نہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے یہ الگ حالت ہے، اگر بیوی نے معاف کر دیا ہے یہ تو چٹخارا مل گیا، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، جتنا بھی ہے دے دو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی وقت ادا کر دو، جب ایجاب قبول ہو رہا ہے اسی وقت ادا کر دو، اگر اس وقت نہیں ہو سکتا تو کم از کم پہلی رات ملاقات کے اندر ہی اسے ادا کر دو۔ حضرات، یہ خوش نصیب اور بد نصیب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوش نصیب بنے، بد نصیب نہ بنے۔ اللہ رب العالمین قرضے کی حالت میں ہمیں موت نہ دے۔ اللہ رب العالمین خاتمہ بالایمان ہو ہمارا، اور اس حالت کے اندر دنیا سے جائیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری کر دے۔ صرف ایک بات آگے کرتا ہوں، فضیلت اور مقام جنازے کا بہت زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے جنازہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا رہے تھے، آپ نے جنازے کے اندر 4 تکبیریں کہی، 4 تکبیریں۔ پوچھا کہ تکبیروں کے اندر پڑھا کیا تھا؟ سنن ابی داؤد کے اندر فرمایا کہ پہلی تکبیر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی کوئی ایک سورت تلاوت کی، پھر آپ نے دوسری تکبیر کہی، دوسری تکبیر کے اندر درود ابراہیمی پڑھا، پھر تیسری تکبیر پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر مغفرت کی دعائیں کی، بخشش کی دعائیں کی، میت کے لیے جتنا ہو سکتا تھا، پھر چوتھی تکبیر کہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر کے جنازہ ختم کر دیا۔ یہ جنازے کا مختصر طریقہ ہے۔ جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے جب سوال ہوا کہ کیا پڑھتے تھے، تو عبداللہ بن عباس نے کیا پہلی تکبیر کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ ایک چیز کا انکار ہو گیا کہ ثنا جنازے کا حصہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو عبداللہ ابن عباس بتا کے جاتے، صحابہ کرام اپنے تابعین کی جماعت کو یہ سکھاتے کہ جنازے کے اندر ثنا پڑھنا بھی اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن ثنا جنازے کا حصہ نہیں ہے۔ پھر بھی کھلے الفاظ سن لیجئے، پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے جنازہ شروع ہوگا، ثنا جنازے کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ جنازے کے اندر یہ کوئی حصہ نہیں ہے، ثنا نہیں ہے جنازے کے اندر۔ جب ثنا نہیں ہے تو وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ کے الفاظ کہاں سے آگے؟ جب یہ الفاظ نہیں ہے تو اگلے الفاظ کہاں سے آگے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔